علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس محرم کی 8 تاریخ آ چکی ہے۔ اس مہینے ہمیں کچھ بعض لوگ ہمارے بھائی بہن طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے، تو بھئی یہ ایسی بات ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں، کسی بھی عالم سے معلوم کر لیں، کسی بھی مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سے معلوم کر لیں، اگر آپ کو کوئی یہ بتلا دے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا جائز نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ مچھلی ایک حلال غذا ہے۔ جو چیزیں حلال اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں آپ ہر دن کھائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، کوئی منع نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم کے پاک مقدس مہینے میں مچھلی کھانا ناجائز ہو جائے؟ لہذا یہ طرح طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے عالم دین سے شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم اتنی بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم کسی کی جانکاری نہ نکال لیں اس وقت تک ہم دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کی بات آتی ہے تو ہم بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی عالم دین کے مشورے سے ہم اس کو کرتے رہتے ہیں اور اس کو خوب بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ ہماری لاپرواہی کی بات ہے۔ اگر ہمیں شریعت کا، دین کا کوئی مسئلہ یا کوئی دین کی کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہ خوب پھیل رہی ہے، چرچے میں ہو رہی ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم عالم دین سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں، اس چیز کے بارے میں پوچھیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، کہ ہم گمراہی میں تو نہیں ہیں۔ لہذا یہ محرم کا پاک مقدس مہینہ ہے، اس میں جو اللہ نے حلال چیزیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں وہ حلال ہی رہیں گی۔ لہذا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ مچھلی کھانا یہ ناجائز ہے، مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے، اسی طرح سے محرم کے پاک مقدس مہینے میں کوئی خرافات نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج محرم کے نام پر، عاشورے کے نام پر آج ہم ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں اور ایسے ایسے ہم کام بیہودہ کرتے ہیں کہ جس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر عالم دین اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ آج کا جو مروجہ تعزیہ داری ہے یہ بالکل ناجائز طریقے پر ہے۔ ہمارے علماء کرام جو کہ مکتب بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، ہر عالم دین یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جو مروجہ تعزیہ داری ہے بالکل ناجائز ہے۔ لہذا ہم کیوں اس کاموں میں اپنے ایسے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم کر رہے ہیں امام حسین کو راضی کرنے کے لیے، لیکن حق جانو امام حسین اس چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ ان کے نام پر تعزیہ بنائیں گے، آپ ان کے نام پر جلوس نکالیں گے، آپ ان کے نام پر ماتم بجائیں گے، ماتم منائیں گے، لاٹھیاں کھیلیں گے اور اسی طرح سے آپ دوسرے کام کریں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم پکے سچے حسینی ہیں اور ہمارے اس عمل سے امام حسین راضی ہو جائیں گے، لیکن میں جانوں، آپ کو بتلاؤں کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر امام حسین کو اپنے عمل سے راضی کرنا چاہتے ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں شہادت دیتے ہوئے یہ پیغام دے دیا ہے کہ امام حسین سے محبت رکھنے والے ہر وقت وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ کربلا کا میدان ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی تڑپ ہے، لیکن آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا۔ تو نماز کا آپ کو پابند ہونا چاہیے۔ نماز شریعت مصطفیٰ کا ایک اہم جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اور ہمیں جو دین کی صحیح بات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور آپ اگر ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھیں، اور پھر آپ عاشورے کا دن کا روزہ رکھنے کے بعد میں پھر آپ شام کو بہترین اچھا کھانا عمدہ بنائیں۔ یہ ہمارے نبی کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر کھانے میں آپ کو جو ہے خوب اچھی طرح سے انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال روزی میں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح اور سچی اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔